السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی آل اولاد دین اسلام کے لیے قربان کیے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے قربانیوں کا معاملہ شروع کیا اور اسی کی برکت سے آج ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ میں اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں سے اور خاص طور سے حکومت تلنگانہ سے کہ آپ نے جو یہ فیصلہ لیا ہے 12 گھنٹے لاک ڈاؤن کو اوپن کیا، جس میں لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کے کام کو تکمیل کر سکتے ہیں، یہیں پر ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بھارتی ہونے کی حیثیت سے آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو، جو آپ نے 12 گھنٹے کے لاک ڈاؤن کو بند کیا، جس میں جو کچھ بھی رعایتیں آپ نے دیں، اس کی ہم مسلمانوں کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی بھی اس کی ضرورت کوئی پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے گزشتہ بھی اپنے لاک ڈاؤن میں آپ کا ساتھ دیا، ابھی بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمارے لیے جو ضروری تقاضا ہے، ہم اپنا مکمل رمضان لاک ڈاؤن میں گزار چکے۔ اچانک رمضان سے پہلے شاپنگ کے لیے جو کچھ بھی آپ نے وقت دیا، ہم اس کی، آپ کی اس مصلحت کو اور آپ کی انداز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر تلنگانہ اسٹیٹ کی، ہمارے ریاست کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسی لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا، ممکن ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے، ہمیں اسے اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری مسجدوں کو کھولا جائے۔ ہمیں کم از کم پورے دن میں آپ 12 گھنٹے شاپنگ کی اجازت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ہمیں صرف 2 گھنٹے کی ضرورت ہے، ایک فرض نماز، کم از کم صرف اور صرف فرض نماز۔ ہم اپنی فرض نماز ادا کریں گے اور اپنے گھروں کو جائیں گے۔ ہم جہاں پر اپنی مسجدوں میں جائیں، آپ نے جس طرح شاپنگ کے لیے جو کچھ بھی آپ نے احکامات جاری کیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے، اور جو کچھ بھی آپ نے بتایا کہ ماسک کا استعمال کیا جائے، یقینی طور پر آپ یہ ہمیں مسجد کے اندر بھی ان اصول اور ایسے ہی بے شمار ہدایات کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اس کی پابندی کریں گے۔ ہم مسجد کے اندر نماز کے لیے آئیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے گی اور ہم اپنے چہروں پر ماسک بھی لگائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی ہمیں ہدایت دیں گے، ہم اس پر بھی عمل کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو کھولا جائے۔ ہمارے لیے بازار افضل نہیں ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جو عید کیسے منانا چاہیے، ہمارے لیے ہمارے ملک کی بقا چاہیے، ہمارے ملک کے اتحاد، ہمارے ملک کے قانون کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمان، میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو شاپنگ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہوگا، آپ کر رہے ہیں، لیکن میں ہماری تمام بہنوں سے اور جو مرد حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، میں ان تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو روکیں، بازار میں آنے سے انہیں روکیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم تو اللہ نے صلاحیت دی تو ہم خرید رہے ہیں، لیکن ایسے کئی گھر ہوں گے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ سڑک پر نکل کے دیکھیے، سڑک پر سونے والے کئی سارے بھوکے لوگ ہیں، اور جو مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ تو آج تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکے، اور بے شمار لوگ ہیں جو بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو نیا کپڑا پہنانے، نیا کپڑا سلانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا، آقا میرا بیٹا گم گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، ان کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ چہرہ بڑا لال تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تڑپ کو دیکھا، ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے بیٹے کو فلاں جگہ پر کھیلتا ہوا دیکھا۔ وہ شخص فوری اٹھ گیا، اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آگے بڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے میری بات سنو۔ اور وہ باپ جو آیا تھا وہ بالکل بے چین ہے کہ میرے بیٹے کو میں دیکھ لوں۔ آقا نے فرمایا، سنو، جب تم وہاں جاؤ تو تم اپنے بیٹے کو ناز و نخروں کے ساتھ، اسے محبت کے ساتھ اپنے سینے سے نہیں لگانا، اسے بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، اسے اس کا نام سے پکارنا۔ تو صحابی نے کہا، آقا میرا بیٹا گم گیا تھا، میں تو یقیناً محبت سے گلے لگاؤں گا، یہ تو وقت ہی ایسا ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ جب تم اسے اپنے گلے لگاؤ گے، بیٹا کہو گے، اسے محبت سے چومو گے، اس وقت اگر کوئی یتیم بچے کے ساتھ ماں کے ساتھ کھیلتا ہوگا تو وہ بچے کا دل ٹوٹے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے اسی طریقے کے ناز و نخروں کے ساتھ دیکھتا۔ شرم سے ڈوبنے کا وقت ہے، مسلمانوں کو سنبھلنے کا وقت ہے۔ ہمارے لیے عید نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں عید کسے کہتے ہیں؟ عید کے معنی ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کریں۔ کیا ہماری نمازیں اللہ جیسے چاہتا تھا ویسی نمازیں ادا ہوئی؟ ہم صرف بھوکے رہے ہیں، روزے کا مطلب ہم نے بھوکا رہنا سمجھا۔ کیا ہماری آنکھوں کا روزہ ہوا؟ ہماری زبان کا روزہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم صرف سحر کرے، افطار کرے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا۔ بہرحال ایسی چیزیں ہیں، مسلمانوں سے ہم کہیں گے کہ عید کا معنی یہ نہیں، عید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ہم وہ عمل کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔
یہ ہے اصل عید کا مطلب۔ عید ان کے لیے نہیں کہ اچھا کھانا پکا کر کھانے والے ہوں تو آپ کے لیے عید طے ہو گئی، نہیں، عید کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا والے کام کیے جائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے میں اسی اللہ جو ہمارا اور آپ کا رب ہے اس کے گھر سے دور رہے۔ سوچئے کیا بات ہوگی، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آنے نہیں دیا گیا؟ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سمجھیں گے۔ باقی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، ہم کوئی آپ کو فیصلہ نہیں دے رہے کہ آپ مت کریے، آپ جو کریں آپ کی اپنی مرضی۔ ہم نے اپنی طرف سے آپ تک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ جو خیر ہے اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔